بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ملا اور ملٹری گٹھ جوڑ، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 10 ستمبر 2024 کو شدت پسند تنظیم TLP کے دباؤ میں آ کر پولیس نے اپنی نگرانی میں احمدیہ مسلم جماعت کی دیبال پور اوکاڑا میں موجود مسجد کے میناروں کو مسمار کر دیا اور مقدس تحریروں کو بھی مٹا دیا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کا 2014 کا فیصلہ اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم صاحب کا فیصلہ جو 2023 میں سرکولیٹ کیا گیا تھا، اور ان میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ احمدیہ مسلم جماعت کی وہ مساجد جو سال 1984 سے قبل کی تعمیر شدہ ہیں، ان پر 1984 والے اینٹی احمدیہ آرڈیننس کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن ان واضح ہدایات کے باوجود طاقت کے بل بوتے پر یہ کارروائی کی گئی، کیونکہ TLP ملا اور ملٹری گٹھ جوڑ کے ہوتے ہوئے TLP کے یہ جو ملا ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح 11 ستمبر کو کوئٹہ کے ایک علاقہ کے پولیس اسٹیشن میں ایک پولیس افسر نے اپنی سرکاری پستول کی مدد سے پولیس کی زیر حراست بلاسفیمی کے ملزم، جس کا نام سید خان یا بعض جگہ عبدالعلی بھی بتلایا جا رہا ہے، اس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھا۔ اور اس کی وجہ یہ لگتی ہے کہ اس ملزم کی موت کا مطالبہ ملا ملٹری گٹھ جوڑ کی ملا تنظیم TLP کر رہی تھی، یعنی ان کی طرف سے یہ پرزور مطالبہ تھا کہ اس ملزم کو ان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس کو موت کے گھاٹ اتار سکیں۔ اور اپنے اس مطالبے کی حمایت میں TLP کے یہ جو مذہبی جنونی ہیں، انہوں نے کوئٹہ کی شہریوں کی زندگی 2-4 دن سے خاصی اجیرن کر رکھی تھی۔ اب اس ملزم کی جو کہ پولیس کی کسٹڈی میں تھا اور پولیس نے ہی اس کو مار کر ہلاک کر دیا، تو TLP کے ایک ملا نے گولی مارنے والے کے اس قدم پر بہت ہی خوشی کا اظہار بھی کیا ہے۔ ناظرین، یہ جو پاکستان کے معاشرہ میں اس وقت مذہبی جنونیت ایک پاگل پن کی حد تک پہنچ چکی ہے، اور اس وقت TLP اس مذہبی جنونیت کے لشکر کی سرخیل بن چکی ہے، یہ سب کیسے ہوا اور کس طریق سے پاکستان میں یہ ملا ملٹری گٹھ جوڑ پروان چڑھا اور کس طرح یہ اب پھل پھول رہا ہے، اس کے بارے میں نامور تجزیہ نگار مکرمی ڈاکٹر معید پیر زادہ صاحب نے اپنے تازہ پروگرام میں بڑے ہی اچھے انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ اس پروگرام کا کچھ حصہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کے دلی شکریہ کے ساتھ اس چینل کے ناظرین کے لیے پیش خدمت ہے۔ یہ TLP کا معاملہ اور یہ فساد ہے کیا، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ٹرم کو سمجھنا پڑے گا جسے دنیا بھر کا لٹریچر، دنیا بھر کی تحقیق اسے ملٹری ملا الائنس کہتی ہے۔ لیکن یہ ٹرم کسی امریکی اسکالر نے انوینٹ نہیں کی، یہ پاکستان کے نون فیملیئر ممتاز اسکالر، قائد اعظم یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے جناب پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے 1998 کے اندر کہتے ہیں کہ اس ٹرم کو انہوں نے کوائن کیا جب انہوں نے اس وقت کے مشہور پاکستانی جریدے نیوز لائن کے اندر ایک کالم لکھا، ایک انہوں نے آرٹیکل لکھا جس کا نام ہی تھا ملٹری ملا الائنس ان 1998۔ تاہم اس ٹرم کے اوپر بہت زیادہ کام کیا امریکہ کے پروفیسر، ونس اگین ایران اوریجن کے پروفیسر ڈاکٹر ولی نصر نے، جو ایک سٹیج پہ جان ہاپکنس کے ڈین بھی تھے، ابھی بھی امریکہ کی واشنگٹن کے اندر جو یونیورسٹی جان ہاپکنس ہے اس سے وہ وابستہ ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب 2001 میں پبلش ہوئی اسلامک لیویتھان،
اسلامک لیویتھان جو ہے، لیویتھان کہتے ہیں بہت بڑی بلا کو، اسلامک لیویتھان نے انہوں نے اس ٹرم کو اور اس کی پوری سائیکالوجی کو اور اس کے پولیٹیکل ڈائنامکس کو انہوں نے بہت زیادہ ڈیولپ کیا۔ پاکستان کے فارمر ایمبیسڈر حسین حقانی صاحب نے اپنی کتاب بٹوین دی ماسک اینڈ دا ملٹری بیبی اسی کانسیپٹ کو انہوں نے بہت زیادہ ڈیولپ کیا۔ اگر آپ گوگل کے اوپر ذرا سی ریسرچ کریں اور وہاں پہ جا کے لکھیں ملٹری ملا الائنس، تو اس میں بہت سے امیجز، بہت سی سٹوریز، بہت سے آرٹیکل جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور وہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ لیکن اس پوری سچویشن کے اندر ٹی ایل پی کہاں فٹ ہوتی ہے، اب میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ تو دنیا بھر کا لٹریچر گزشتہ 25-30 برس سے یہ چیخیں مار رہا ہے کہ پاکستان کی ملٹری نے ایک ملا الائنس پیدا کیا ہے اور بے تحاشا تنظیمیں کھڑی کی ہوئی ہیں پاکستان کی سیاست کو، اور جو ایتھنو سینٹرک پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں، یعنی پشتون فیلنگ ہے، بلوچ آئیڈینٹی ہے، کشمیری آئیڈینٹی ہے، ہزارہ کی آئیڈینٹی ہے، سرائکی آئیڈینٹی ہے، اردو سپیکنگ کی آئیڈینٹی ہے، بجائے کہ ان سب کے ساتھ یہ سندھی آئیڈینٹی ہے، بجائے اس کے کہ ان سب کے ساتھ آپ ایک پولیٹیکل پروسیس میں ڈائلاگ کریں اور ایک قوم کو آگے بڑھنے دیں، اس کو قوم بننے دیں، انہوں نے ایک ریلیجس الائنسز جو ہیں وہ کھڑے کیے ہیں اس ساری ایتھنو سینٹرک پالیٹکس کو دفن کرنے کے لیے، یہ کنٹرول کرنے کے لیے۔ لیکن اس میں ٹی ایل پی کہاں فٹ ہوتی ہے؟ ٹی ایل پی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ممتاز قادری نام کا ایک شخص گورنر پنجاب کو جنوری 2011 میں سلمان تاثیر صاحب کو اسلام آباد میں F6 کی جو مارکیٹ ہے یا پتہ نہیں E7 کی مارکیٹ ہے، F6 کی مارکیٹ ہے، وہاں پہ ان کو جو ہے ان کو قتل کر دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ ممتاز قادری کون ہے؟ ممتاز قادری ایک پولیس کا کانسٹیبل ہے جو گورنر سلمان تاثیر کی ڈیٹیل کا حصہ ہے ہی نہیں، اس کو اس کی خواہش اور اس کی ریکویسٹ پہ اس ڈیٹیل میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ انویسٹیگیشن کبھی ہوئی نہیں کہ اگر اتنی امپورٹنٹ سیکیورٹی ڈیٹیل کے اندر ایک شخص جو خود سے اس کا حصہ نہیں تھا وہ اس کا حصہ بننا چاہے تو اس کا کیا مطلب ہے اور کس افسر نے اس کو اپروو کیا، اس کی کوئی انویسٹیگیشن جو ہے وہ آج تک ہم نے نہیں دیکھی۔ اس کے بارے میں دو قسم کی اوپینینز پائی جاتی ہیں۔ گورنر سلمان تاثیر جو ہیں وہ بہت ہی ایک آؤٹ اسپوکن اور وٹی کیریکٹر تھے، اور ان کو زرداری صاحب نے لگایا ہی اس لیے تھا کہ شہباز شریف کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو ہر وقت وہ ہیوملیٹ کرتے تھے، ایمبیرس کرتے تھے۔ پی 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 کا اس وقت موقف یہ تھا، جو مجھے ایک سے زیادہ پی 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 کے لیڈر نے ایز اے ٹی وی اینکر مجھ سے شیئر کیا، کہ پی 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 یہ سمجھتی ہے کہ سلمان تاثیر کا قتل شہباز شریف کی حکومت میں رانا ثناء اللہ اور مذہبی رہنماؤں کو استعمال کر کے کیا گیا، تاکہ سلمان تاثیر سے، چونکہ یہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ تنگ تھے۔ یعنی اگر آپ اس پرسپیکٹو کو دیکھیں تو ممتاز قادری کا گورنر سلمان تاثیر کو قتل کرنا کوئی محض آرگینک قسم کی مذہبی جنونی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل کانسپریسی تھی جو کبھی بھی انویسٹیگیٹ نہ ہو سکی، اور ملک میں ایک خوف و ہراس جو ہے اس حوالے سے مچ گیا۔ لیکن آگے چلتے ہیں۔ ممتاز قادری کو رہائی دلانے کے لیے وہ گرفتار ہو گیا تو خادم حسین رضوی صاحب کو لانچ کیا گیا، جنہوں نے اگست سپٹمبر 2015 میں تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد ٹی ایل پی میں جان ڈالنے کے لیے بعض حلقے یہ کہتے ہیں کہ ممتاز قادری کی پھانسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تین ڈفرینٹ قسم کی اوپینینز ہیں، بیکاز جنوری 2016 میں جب نواز شریف صاحب محترم پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، اس وقت وفاقی حکومت نے اچانک خاموشی سے فیصلہ کیا کہ ممتاز قادری کو جو ہے وہ پھانسی دے دینی چاہیے۔ جو میڈیا کی ٹیم میرے ساتھ کام کرتی رہی ہے، پروڈیوسر، اسسٹنٹ پروڈیوسر، ریسرچرز، کچھ پروگرامز میں میں نے یہ کہا، میں نے ہمیشہ یہ پوزیشن لی تھی اس وقت بھی، کہ ممتاز قادری کو پھانسی دینا بھی ایک غلط، غیر دانشمندانہ اقدام تھا، بیکاز اس قسم کے مذہبی جذبات کو آپ زیادہ اس کو آپ ایک جلا بخشیں گے، اس میں زیادہ جان آپ ڈالیں گے۔ اور اس کے بارے میں تین قسم کی اوپینینز ہیں۔ پی ایم ایل این کی جو لیڈرز ہیں انہوں نے مجھ سے یہ کنفائڈ کیا کہ ملٹری نے کور کمانڈر 10 جو ہیں راولپنڈی کے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو مجبور کیا کہ ہمیں ممتاز قادری کو پھانسی دے کے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے، ورنہ بیچارے نواز شریف اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ ملٹری کے سینئر افسران نے مجھے کہا کہ نہیں، نواز شریف نے ممتاز قادری کو پھانسی کا فیصلہ اس لیے کیا کہ نواز شریف اپنے براؤنی پوائنٹس اور اپنی پاپولیرٹی چاہتے تھے مغرب میں، یہ دکھانے کے لیے کہ میری بلاسفیمی کے اوپر کتنی اسٹرانگ پوزیشن ہے۔ اور پی 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 کے جو سورسز ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ پی ایم ایل این نے ممتاز قادری کو پھانسی اس لیے دی کیونکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ ممتاز قادری اگر زندہ رہے گا تو کسی سٹیج کے اوپر بول نہ پڑے کہ کیسے اس کو استعمال کیا گیا، اور یہ کہ اس کو تو یقین دلایا گیا تھا کہ اس کو سزا کوئی لمبی چوڑی ملے گی ہی نہیں، بیکاز یہ ہے کہ وہ تو جب کہہ دے گا کہ میں نے اللہ کے نام میں یا رسول کی خاطر جو ہے وہ مارا ہے تو اس کو عدالتوں سے بچا لیا جائے گا، تو کہیں بول نہ پڑے، اس لیے اس کو جو ہے پھانسی دے دی گئی۔ بہرحال جنوری 2016 میں ٹی ایل پی نے اسلام آباد کے ابو حملہ کر دیا، وہاں کے میٹرو اسٹیشن توڑ دیے، دکانیں توڑ دیں، اور بڑا ایک خوفناک
خطرناک قسم کا سین انہوں نے ڈیولپ کیا، اور اس کے بعد سے ٹی ایل پی پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا ہی خوفناک قسم کا ایک انٹیگرل پارٹ بن چکی ہے، جسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بار بار حکومتوں کے خلاف استعمال کیا گیا، نواز شریف صاحب کے خلاف استعمال کیا گیا ایک دفعہ، اور اس کے بعد یعنی پی ایم ایل این کے اور پھر پی ٹی آئی کے خلاف تو 2-3 دفعہ ٹی ایل پی کا استعمال ہوا۔ میں اب ملٹری ملا الائنس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ سینس بھی آپ کے ساتھ میں یہاں پہ شیئر کرتا ہوں کہ اسے مغرب سے، واشنگٹن سے، برسل سے، لندن سے کیسے دیکھا جاتا ہے، خاص کر کے واشنگٹن سے جہاں میں موجود ہوں۔ ذرا ذہن میں یہ لائیے کہ اسی ہفتے ہالینڈ میں ایک ڈچ کورٹ نے 2 پاکستانی مذہبی رہنماؤں کو، یا اسکالرز کہہ دیں آپ ان کو جو بھی کہنا چاہتے ہیں، سعد رضوی جو ٹی ایل پی کے ہیں، جو خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے ہیں، جن کی عمر ابھی صرف محض 30 برس سے بھی کم ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور گروپ ہے تحریک یا رسول اللہ جو ہے، جو اسی کا ایک فیکشن ہے، اور اس کے جو لیڈر ہیں جناب ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، ان کو انہوں نے سزائیں سنائی ہیں، ایک کو 4 برس کی، دوسرے کو 14 برس کی، بیکاز یہ یہاں پر ایک ڈچ لیڈر، وہ خود بھی بہت بڑا پاگل ہے، گیرت ویلڈرز، جس کو اہم ہی بنایا ہے مسلمانوں کے پروٹیسٹ نے، اس کے خلاف یہ ڈیتھ پینلٹی یا فتوے جو ہیں وہ دیتے پھر رہے تھے۔ لیکن ذرا اور آگے چلیں، 5ویں مہینے میں اس سال کے سرگودا کے اندر ایک کرسچن آدمی شخص جو ہے، اس کے اوپر بلیسفیمی کا الزام لگا، اس کو مار مار کے بہت بری طرح سے زخمی کر دیا۔ اس کے بعد پولیس نے ایف آئی آر باقی لوگوں کے خلاف تو کاٹی، وائلنس کی، اس شخص کے خلاف جو زخمی ہاسپٹل میں پڑا تھا، جس کی بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کے ڈیتھ ہو گئی، اس کرسچن کے خلاف بھی ایک ایف آئی آر جو ہے وہ پولیس نے کاٹی۔ اس کے 1 مہینے کے بعد، میرا خیال ہے جون یا جولائی کے اندر، سوات کے اندر ایک کراؤڈ نے سیالکوٹ سے آئے ہوئے ایک ٹورسٹ کے اوپر بلیسفیمی کے الزام میں اس کا گر بھی، اس کو بیہیڈ بھی کر دیا، سر بھی اس کا اڑا دیا، پھر اس کی لاش کو آگ لگا دیا، اور وہاں پہ نوجوان اپنے موبائل فون سے اس کی ویڈیو بناتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ یہ ایک پاگل پن ہے، یہ ایک مذہبی جنون ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ مذہب کے نام پہ ایک مذہبی جنون ہے، جو پاکستان کو دنیا کی نظروں میں، پاکستان کے امیج کو مجروح تو کر ہی چکا ہے، لیکن اب دنیا پاکستان کے تمام لوگوں کو ایک احمق، پاگل اور خطرناک کی حیثیت سے دیکھتی ہے۔ جن لوگوں سے میری آف دا ریکارڈ بات ہوئی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ سے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی لوگ چونکہ مذہبی جنونی ہیں، پاگل ہیں، ذہن ان کا ٹھیک نہیں ہے، یہ irrational ہے۔ وہ عمران خان کو بھی اسی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے فارمر فرسٹ لیڈی سے جو شادی کی ہے، فارمر فرسٹ لیڈی کی جو بود و باش ہے، عمران خان نے طالبان کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں، عمران خان نے عورتوں کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں، عمران خان نے اوور آل جو باتیں کی ہیں ساری اسلامک بلاک کے حوالے سے یا فلسطینیوں کے حوالے سے، ان سب کو جوڑ کے وہ جو کھچڑی پکاتے ہیں، وہ کھچڑی یہ ہے کہ عمران خان خطرناک ہے، اور عمران خان کے اور اس کے سارے سپورٹرز بھی خطرناک ہیں، اسلامسٹ ہیں، اور انہیں کنٹرول کرنے کے لیے مغرب کے پاس اگر کوئی انسٹرومنٹ ٹول ہے تو وہ ماشاءاللہ پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کے جنرلز ہیں، جو اپنا جب یونیفارم پہنتے ہیں اور ان کی جو 100 ورڈز کی ووکیبلری ہوتی ہے، جب وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو انہیں مغرب کے اندر بہت عقل مند، بہت ریشنل اور بہت کول سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یہ تمام مذہبی منافرت اور یہ ملٹری ملا الائنس اور کمپلیکس پیدا کیا ہے ملٹری کے جرنیلوں نے، خاص کر کے جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے بعد سے، لیکن اس کو یہ سیل بھی کرتے ہیں اور یہ اس کو مارکیٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ ویسے ایک ایسا فرینکنسٹائن مانسٹر ہے جس کے ہاتھوں کبھی کبھی خود بھی بڑے زچ ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو گارڈین اخبار کی ایک سٹوری دکھاتا ہوں، 2012-13 کی ہے، جب حکیم اللہ محسود کو ایک ڈرون سٹرائک میں مارے جاتے ہیں تو اس کو جماعت اسلامی کے اور بہت سے لوگ اس کو شہید کہتے ہیں، تو ملٹری ایک بڑی پوزیشن اختیار کرتی ہے کہ آپ حکیم اللہ محسود کو شہید نہ کہیں۔ یعنی شہید کون ہے، شہید کون نہیں ہے، اس کا فیصلہ بھی ماشاءاللہ پاکستان کے جنرلز نے اور جی ایچ کیو نے کرنا ہے، لیکن وہ ہیڈ لائن دیکھیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ 1 سے زیادہ جو بڑے سینئر ڈپلومیٹس رہے اسلام آباد کے اندر، انہوں نے مجھے بلایا جب یہ ٹی ایل پی کا سارا مسئلہ چل رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کچھ کر نہیں پا رہی، خود عمران خان بھی اور پریزیڈنٹ الوی بھی ہمارے خلاف سٹیٹمنٹس جو ہے مسلسل دے رہے ہیں، حالانکہ کب ہم پاکستان کے انٹرنل ڈائنامکس کے اوپر سٹیٹمنٹ نہیں دیتے۔ تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی صاحب یہ عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ جن لوگوں کے کنٹرول میں ہے اور وہ کون ہے، آپ ان کے ساتھ بات کریں۔ مجھے ایک کنٹری کے بہت ہی سینئر ایمبیسڈر نے 2022 کے عمران خان کی حکومت ختم ہوئے چند مہینے ہو گئے تھے، مجھے انہوں نے ایک لنچ یا ڈنر پہ بلایا اور مجھے بہت فخر سے بتایا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی بڑی ڈیٹیل ملاقات ہوئی ہے، اور جنرل باجوہ نے ان کو یقین دلایا ہے کہ اب ہم نے چیزیں کنٹرول کر لی ہیں اور اب آپ کو ٹی ایل پی دوبارہ کبھی تنگ نہیں کرے گی۔ یہ سب کچھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس سے سوچیں پھر